دعا ایک صرف معمولی عمل نہیں ہے بلکہ یقین کا ایک گہرا اظہار ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ، صبر اور ہمت مانگتی ہے۔ ہر دعا کے ساتھ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی حکمت سے وہ ضرور قبول ہوگی، مگر یہ سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ناقبول ہونے کا خوف اکثر دل پر بھاری ہوتا ہے، جو ہماری آزمائش اور ہمت کو بار بار پرکھتا ہے۔ کئی بار تھکان اور شکست کا احساس دل میں اترتا ہے ہمارے۔ جب دعا کا جواب نہیں ملتا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو پھر تسلی دیتا ہے۔ اسی تھکان کے درمیان اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں سے تسلی دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہماری خاموش دعاؤں کو سب کو سن رہا ہے۔ پھر بھی لیکن ہم سوچتے ہیں کئی دفعہ کہ اتنا اللہ تعالیٰ انتظار کیوں کروا رہا ہے، دیر کیوں کروا رہا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بہترین وقت ہمارے لیے کب ہے، کب ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسے وقت کے لیے روک دی جاتی ہیں جو ہمارے لیے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی قبولیت کا انتظار ایک گہری صبر اور یقین کا ہمارے لیے سبق بن جاتا ہے۔ اس انتظار میں ہم سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور دعا ایک الہی سبق ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم کرنا سکھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تسلیم کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ خود ہمیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب تک اللہ توفیق نہ دے تو کوئی دعا بھی نہیں مانگ سکتا۔ دنیا کا ہر پتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلتا ہے، تو ہماری دعائیں مانگنا کہ ہماری وجہ سے ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے اور پھر اسی دعا کی قبولیت کا ایک بہترین حکمت کے ساتھ ہمارے لیے راستے کھولتا ہے۔ اللہ جب اس کا وقت آتا ہے دعا کی قبولیت ہونے کا، تو تب ہمیں سارے جواب دے دیتا ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگ رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر اندھا یقین کرنا ہوگا، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے یقین کرا۔ سمندر کے سامنے تھے اور ان کے پیچھے ایک لشکر تھا جو انہیں مارنے کے لیے آیا، لیکن ان کا یقین کس پہ تھا؟ اللہ تعالیٰ پر تھا۔ ان کا یقین نہ اسباب پر تھا اور نہ ہی کسی وسیلے پر تھا، ان کا یقین کس پر تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں سے راستہ بنا دیا۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ، ہم سوچیں کہ ہم بھی سمندر کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر آپ شک نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے میریکل اسٹوری شیئر کروں گی، استغفر اللہ کی۔ بہت زیادہ لوگ استغفر اللہ کی ہی میریکل اسٹوریز زیادہ شیئر کرتے ہیں، اور استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، تو استغفر اللہ پڑھنا لوگ زیادہ جو ہے اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں۔ تو چلیں میں آپ کو اب میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں۔ کہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہی تھی۔ میرے سر پر قرض لٹکا ہوا تھا اور اچانک مجھے فوری طور پر 50,000 روپے کی ضرورت تھی۔ صرف یہ اچانک دباؤ جس نے مجھے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، لوگوں سے پوچھا، ہر ممکن طریقے سے دیکھا، لیکن کچھ کام نہیں ہوا۔ ایسا لگا جیسے ایک کے بعد ایک تمام دروازے مجھ پر بند ہو رہے ہیں۔ میرا دماغ بے چین تھا اور میں رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکتی تھی، لیکن اس تمام افراتفری کے بیچ میں ایک کام تھا جو میں کرتا رہا۔ میں مسلسل استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا اور اس کے لیے اپنا دل کھول دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ حالات کیسے اور کب بدل گئے، لیکن آج اللہ نے میرے لیے ایک ایسے ذریعے سے راستہ بنایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس کی توقع نہیں تھی، میں وہاں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے میری عین وقت پر مدد کی۔ جیسے کوئی پوشیدہ دروازہ کھلتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے ایسے ہی مدد کی۔ میں اب بھی حیران ہوں، لیکن دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ استغفر اللہ کی طاقت کو کوئی بھی کم نہ سمجھے۔
بہت اچھی میریکل اسٹوری تھی۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ قرض وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا قرض جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہا، تو مطلب فوری طور پر اگر قرض ادا کرنا ہے یا فوری طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ مدد کرے، تو آپ جو ہے وہ 7,000 بار کم سے کم استغفر اللہ پڑھنا ڈیلی سٹارٹ کر دیں، یا آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، مسلسل پڑھتے رہیں، ہر وقت ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ فوری طور پر جو آپ کو مدد چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو آپ 70,000 بار استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اکیلے پڑھیں، آپ ایک گروپ بنا کر 5-6 لوگوں کا، یا آپ کے گھر میں جو لوگ بھی ہیں، آپ سب مل کر بھی اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، تو زیادہ جلدی آپ کی ہیلپ ہوگی۔ ان سارے جو بالکل ہمیں امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ہم گروپ بنا کے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ میریکل اسٹوری بھی میریکل آف استغفر اللہ ہے۔ اس میں لکھا ہے، میری شادی کی ابتدا میں 5 سال بہت زیادہ مشکل گزرے، خاص طور پر سسرال کے مسائل کی وجہ سے۔ جب میرے جڑواں بچے ہوئے تو حالت اور بھی خراب ہو گئے اور گھریلو تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ 6 مہینے پہلے میری شادی طلاق کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور جتنا ممکن ہو استغفر اللہ پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ آج الحمدللہ میری شادی شدہ زندگی جو ہے وہ خوشحال ہے۔ اللہ نے نہ صرف میری اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میرے لیے معاملات بہتر کیے، بلکہ میری خوابوں کی جو جاب تھی، جو ڈریم جاب تھی، وہ بھی مجھے مل گئی، اور وہ بھی بہت زبردست سیلری کے ساتھ۔ آج بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے ان مشکلات سے نکال کر سکون عطا کرا۔ استغفار اور قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے میری زندگی بدل گئی۔ یہ قرآن کا جو ترجمہ کی انہوں نے بات کی ہے، تو سچ میں قرآن کا جو انسان ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لائف اس طریقے سے تبدیل کر دیتا ہے جیسے وہ سوچتا ہے کہ پہلے میں زمین پہ تھا اور اب میں آسمان پہ چلا گیا ہوں۔ یعنی کہ ہمیں سب کچھ سمجھ آنے لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو اب ہم کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری باتوں کا جواب کیسے دے گا۔ تو آپ قرآن کھولیں اور آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سارا پڑھیں، آپ 3-4 آیت بھی پڑھ کر اس کا تفسیر پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کا آپ کو جواب دے رہا ہے، اور آپ کی مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک طریقہ قرآن کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے بات کرتے ہیں، وہ اپنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے جواب دیتا ہے ہماری ہی باتوں کا۔ آپ لوگ یقین نہیں مانیں گے کہ آپ لوگ جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ کی زندگی کا ہر ایک چھوٹا بڑا ہر طریقے کا مسئلہ جو ہے وہ آپ سولو کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور آپ کو سب سمجھ میں آنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈالا اور آپ کیسے اس پریشانی سے نکلیں گے۔